السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی کسی کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میرا متعلقین میں سے ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا صوبے کا آدمی ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صاف بات ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ نصرت کی وجہ اور مدد کی وجہ اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنے حلقے کا آدمی، یہ نصرت کی، یہ مدد کی وجہ بنا ہے۔ سنو غور سے۔ ایک آدمی تھا قزمان، اس کا نام تھا، عجیب قصہ ہے یہ۔ اس واقعے سے معلوم ہو جائے گا کہ نصرت کے لیے کیا شرط ہے۔ ایک آدمی تھا قزمان، جب اس کا ذکر آتا آپ کے سامنے تو آپ فرماتے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور صحابہ نے تو تعجب ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہوگی، ہوگا کوئی۔ چنانچہ احد کے میدان میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے میدان احد سے اور حالات پلٹے اور مسلمانوں کی شکست ہونے لگی، تو یہ قزمان اچانک آیا میدان میں اور اس نے انصار کی مدد کی اور مشرکین سے سخت مقابلہ کیا۔ 8 مشرک قتل کیے۔ جو مشرک بھی انصار کی طرف آتا تھا قزمان ان پر حملہ کرتا تھا۔ تو کفاری حیران کہ یہ قزمان، یہ تو ہماری طرف تھا، یہ آج ادھر کیسے چلا گیا؟ ہاں، اور صحابہ بھی حیران کہ اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، یہ قزمان اسلام کی ایسی مدد کر رہا ہے۔ صحابہ بھی حیران تھے قزمان کو دیکھ کر اور کفار بھی حیران تھے، یہ کیا بات ہے۔ چنانچہ اس کی کوشش پر مدد ہوئی اللہ کی اور انصار کو فتح ہو گئی، مسلمان کو فتح ہو گئی، مشرکین کو شکست ہو گئی، میدان ہاتھ آ گیا۔ تو صحابہ کو خیال آیا کہ بھئی ہمیں سب کو جانا چاہیے، قزمان کے پاس بہت زخمی ہو گئے، اپنے گھر میں ہیں، ان کو جا کر ان کے کارنامے پر، کوشش پر خوشخبری سنائی جاوے ان کو کہ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ گئے صحابہ ان کے گھر، قزمان جگہ قزمان تم نے کمال کر دیے، ہم تمہیں تمہارے کارنامے پر خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ قزمان نے کہا کہ خوشخبری مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے کیا ہے کیونکہ تم میری قوم کے لوگ ہو، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ اوہو، یہاں آ کر پتہ چلا کہ قوم کا ساتھ دیا تھا کیا؟ جی ہاں، یہاں پتہ چلا اگر قوم کا ساتھ دیا تھا۔ سوچو اگر اللہ کے لیے کرتے تو انجام خراب نہ ہوتا۔ کیا انجام ہوا؟ روایت میں ہے کہ پھر قزمان کے زخم کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے ایک تیر یا کوئی بھالا زمین پر کھڑا کیا اور اپنا سینہ اس کی نوک پر، لوہے پر رکھا اور اندر زور لگایا یہاں تک کہ وہ پورا اس کی کمر سے پار ہو گیا، اسی میں مر گیا۔ خودکشی کی، حالانکہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن یہ کیوں انجام خراب ہوا؟ کہ وجہ صرف یہ ہوئی کہ بھئی انصار میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے تو اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہیے نا۔ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے، یہ روایت میں ہے کہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے۔ ہاں، یہی اگر مدد کرتے اللہ کے لیے تو یہ نہیں دیکھتے کہ انصار میری قوم کے لوگ ہیں، دیکھتے نہیں انصار ہوں یا مہاجر ہوں، مجھے سب کا ساتھ دینا ہے، مجھے سب کی حمایت کرنی ہے۔ جی ہاں، مجھے کفر کا مقابلہ سب کی طرف سے کرنا ہے، صرف انصار کی طرف سے نہیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ ساتھی تعاون کرتے ہوئے سوچتے ہیں بھئی ہم کس کا ساتھ دیں؟ ارے دین کا ساتھ دو۔ کس کا؟ دین کا ساتھ دو۔ اس کا ساتھ دینے کا مطلب دین کا ساتھ دو۔
دین کیا، دین کی ذمہ داری اجتماعی ہے. ہاں دین کی ذمہ داری اجتماعی ہے تو امت مجتمع ہو جائے گی. اگر مدد کرو گے دین کی بنیاد پر تو امت مجتمع ہو جائے گی. مدد کرو گے تعلق اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تو میں نے عرض کر دیا کبوتر با کبوتر باز با باز. جی ہاں، ہر ایک کا اپنا اپنا محلہ، اپنا اپنا حلقہ، اپنا اپنا صوبہ، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے تعلقات والے. ہم ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ. جی یہ کیا بات ہے کہ دین تو ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں کہ تعاون میں سب جمع ہو جائیں گے. تعاون میں سب جمع ہو جائیں گے. کہ دین ایک ہے، کام ایک ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. پہلے حسد ہوگا، پھر آپس میں رخ پلٹ جائیں گے، پھر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. یہ ترتیب ہے حدیث کی. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. جی ہاں، پہلے حسد ہوگا، پھر نفرتیں ہوں گی، پھر ان کے رخ ایک دوسرے سے پھر جائیں گے. آخر میں ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. کیا کہ دین کے کام میں بھائی بھائی بن کر چلو. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ جس طرح تم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو کسی پریشانی میں، کہ اس طرح دین کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے بات کہ پرانا ہونا کوئی مدت گزارنے کو نہیں کہتے. پرانا ہونا تو ان صفات کا نام ہے. پرانا ہونا ان صفات کا نام ہے کہ یہ صفات ہوں پرانوں میں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ تقوی سے اور اخلاص سے اور قربانیوں سے. اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرواؤ. اس لیے اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو. اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو کہ اللہ کی مدد سے کام ہوگا، اور مدد کا تعلق اجتماعیت سے ہے. اور اجتماعیت ہو نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ ختم نہ کر دو. جتنا فساد ہے مسلمانوں میں، جتنا فساد ہے اہل حق کے درمیان، جتنا فساد ہے دین کے شعبوں کے درمیان، اس سارے فساد کا سبب ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لینا ہے. ہاں یہ کام بن کر رہ گیا. یہ کمزوریاں دیکھو اور ایک دوسرے کی اصلاح کرو. کام کیا دیکھو؟ کمزوریاں دیکھو اور ایک دوسرے کی اصلاح کرو. یہ نہیں، یہ کہیں کہ کمزوریاں دیکھنی ہیں، خرابیاں دیکھنی اپنی دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ حذیفہ یہ بتا دو کہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. میں نہیں پوچھتا اور کون کون منافق ہیں. ہاں میں یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کون کون ہیں، بس مجھے یہ بتا دو میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اپنے بارے میں نفاق کا خوف، اپنے بارے میں نفاق کا خوف. دوسرے کے بارے میں نفاق کا خیال نہیں، اپنے بارے میں نفاق کا خوف. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرے میں اندر نفاق ہے، اور واقعی نفاق کا خوف ہونا ایمان کی علامت ہے. نفاق کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. نفاق کا خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ جانتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں، اور کوئی نہیں جانتا تھا. کیوں؟ تاکہ کوئی کسی منافق کو منافق نہ کہے. دیکھو تو صحیح، یہ راز میں رکھا گیا، یہ راز میں رکھا گیا کہ یہ نہیں کہ ایک فہرست لگا دی جاتی منافقین کی، دیکھو یہ سب منافق ہیں. ہاں راز میں رکھا گیا. اے بھائی یہ نہیں، بات دھیان سے سنو بیٹھ جاؤ. ہاں یہ نہیں کہ اس کو راز میں رکھا گیا کہ اعلان کر دو فلاں فلاں منافق ہیں، فہرست بنا کے لٹکا دو بھائی یہ منافق ہے. نہیں، اس کو راز میں رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو منافق نہ کہیں. اس زمانے میں یہ ایسا مزاج بن گیا کہ کوئی جس کو دو چاہے کہہ دے، کیونکہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھنے کے بجائے ان کی خرابیاں دیکھنے لگے.
فرماتے تھے کہ تم دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور خوبیاں اپنے اندر لاؤ دوسروں میں سے، فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے۔ ایک آدمی کے اندر 100 خرابیاں ہیں مگر ایک خوبی ہے، تو ہم اس کی ایک خوبی کی وجہ سے محبت کریں، اس میں ایک خوبی ہے۔ ایک آدمی کے اندر اس وقت 100 خوبیاں ہوں گی مگر ایک خرابی ہوگی تو اس ایک خرابی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی 100 خوبیوں کی طرف کوئی خیال نہیں ہے، اس سے صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس لیے جب کسی کی غلطی یا کسی کی خرابی دیکھو تو اس کی خیر تلاش کرو، اس میں خیر تلاش کرو۔ یہی صحابہ کرام کا مزاج بنایا گیا تھا۔